بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک قال ابو حنیفہ ومحمد رحمہ اللہ فی من قال للہ علی ان اصوم رجبا ونوى بالیمین کان نذرا ویمینا وفی جمع بین الحقیقت والمجاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ضابطہ بیان کیا کہ حقیقت اور مجاز کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کا اجتماع ایک لفظ سے ایک وقت میں ارادتاً نہیں ہو سکتا۔ اس پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے، ایک شخص نے قسم کھائی للہ علیہ ان اصوم رجبا، رجب آنے کو ہے، اس نے کہا کہ للہ علیہ ان اصوم رجبا۔ پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ منت مانی، الفاظ یہ بولے للہ علیہ ان اصوم رجبا، یہ منت مانی، یا جب اس نے یہ بولا تو نیت کچھ بھی نہیں تھی، تو ذہن میں رکھیں یہ منت ہے، یہ قسم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ منت ہے، قسم نہیں ہے۔ منت کا مطلب ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ قسم کا مطلب ہے کہ اگر اس کو توڑا تو کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ منت میں، نذر میں اور یمین میں فرق ہے۔ نذر کا مطلب ہے جو آپ نے منت مانی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، اگر چوک جاتے ہیں آپ تو قضا کرنا پڑے گی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس رجب کے روزے رکھوں، اس رجب کے روزے رکھوں، یہ آپ نے منت مانی۔ تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ آپ رجب کے روزے رکھیں، نہیں رکھ سکے تو قضا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر منت ہو تو، اور اگر قسم ہو تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، نہیں پورا کر سکے تو کفارہ ہوگا، قضا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ نظر میں اور یمین میں فرق ہے۔ تو آپ نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا، ذہن میں رکھیں کوئی بھی نیت نہ ہو تو یہ منت ہے۔ منت کی نیت ہو جب بھی منت ہے، منت کی نیت ہو اور قسم کی نفی ہو جب بھی منت ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ان تینوں صورتوں میں ہے ہی منت، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیت کر لی کس کی؟ قسم کی اور منت کی، دونوں کی نیت کر لی، یا قسم کی نیت کر لی اور منت کی نیت نہیں کی۔ یہ جو دو صورتیں ہیں نا، قسم کی بھی نیت کر لی اور منت کی بھی نیت کر لی، یا قسم کی نیت کر لی، منت کے ثبوت یا نفی کا کچھ بھی ارادہ نہیں کیا۔ ذہن میں رکھنا ان دونوں صورتوں میں، یہ دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں منت بھی ہے اور قسم بھی ہے۔ آپ کو وہ رجب روزے رکھنے ہیں، رکھے تو ٹھیک، نہیں رکھے تو قضا بھی ہے، منت ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی ہے، قسم پوری تم نے نہیں کی۔ مسئلہ سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے۔ اعتراض پھر کرتے ہیں، پھر سمجھے توجہ سے۔ یہ جو ضابطہ بیان کیا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، تو اس پر کچھ اعتراضات، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ اس شخص نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں رجب کے روزے رکھوں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ اس نے اگر نیت کی، منت کی، منت اور قسم میں فرق تمہیں بتایا۔ اگر منت ہے تو پھر پورا کرنا ضروری ہے، اگر پورا نہیں کیا تو قضا ہے۔ اگر قسم ہے تو جس چیز کے بارے میں قسم کھائی ہے اس چیز سے بچنا ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں بچتا اور قسم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے، قضا نہیں ہوتی۔
سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ کفارہ ضروری نہیں کہ آپ روزے کی صورت میں ہی دیں، وہ کفارہ غلام کی آزادی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو غلام و باندیوں کا تو دور نہیں ہے، لیکن مطلب شرعی طور پر اگر ممکن ہو غلام کو آزاد کرنا تو غلام آزاد کرے، یا وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے دینا۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کی 3 روزے رکھنا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو منت کا حکم الگ ہے اور قسم کا حکم الگ ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا، منت کی نیت کی۔ اچھا کچھ بھی نیت نہیں تو منت ہے، منت کی نیت ہے جب بھی منت ہے، منت کی نیت ہے اور قسم کی نفی ہے جب بھی منت ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ قسم کی نیت ہے اور منت کی بھی ہے، دونوں کی ہے، یا قسم کی ہے اور منت کی نفی نہیں ہے۔ یہ 2 صورتیں ذہن میں رکھو، قسم اور منت دونوں کی نیت کر لیتا ہے، یا قسم کی نیت کرتا ہے، منت کے بارے میں کچھ بھی نیت نہیں کرتا۔ ان دونوں صورتوں میں یہ نظر بھی ہے، یمین بھی ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، پورا نہ کیا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی۔ قضا اس لیے کہ منت پوری نہیں کی، کفارہ اس لیے کہ قسم توڑ بیٹھا۔ مسئلہ تو سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہو گیا؟ جب مسئلہ تمہارے ذہن میں آ گیا، اب آتے ہیں اعتراض کی جانب۔ اعتراض یہ ہے کہ حقیقی معنی للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس مہینے اس رجب کے روزے رکھوں۔ یہ تو سیدھی سیدھی منت ہے، منت نہیں ہے، یہ تو منت ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کلام حقیقت ہے منت میں، نظر میں۔ اس نے قسم کی نیت کر لی، یمین کی، قسم کی اس نے کیا کر لیا؟ نیت کر لی۔ یمین کی اس نے نیت کر لی، تو اب کیا یہ مجاز بھی ٹھیک ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ اگر اس نے پورا نہ کیا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ قضا منت ہونے کی وجہ سے، کفارہ یمین ہونے کی وجہ سے۔ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، حقیقی معنی تھے نظر کے، مجازی معنی تھے یمین کے۔ نظر کی وجہ سے اس پہ قضا اور یمین کی وجہ سے اس پہ کفارہ۔ کرم دین توجہ کر، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ٹھیک ہے ہیں؟ بول ہاں، توجہ ہٹ گئی تھی نا، مجھے اندازہ تھا کہ آپ کہیں اور چلے گئے ہو۔ تو دوبارہ سمجھیں، اب تمہید کے بعد مسئلہ اور اعتراض کی تقریر یہ ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب اس نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس رجب کے روزے رکھوں۔ بات سمجھنا دھیان سے، اعتراض یہ ہے کہ للہ علیہ ان اصوم رجبا، یہ سیدھا سیدھا منت ہے، یہ سیدھی سیدھی منت ہے، منت میں حقیقت ہے۔ اس لیے نیت کرے نہ کرے، اس لیے آپ کو کہا تھا نیت بالکل ہی نہ ہو جب بھی منت، منت کی نیت ہو جب بھی منت، منت کی نیت ہو قسم کی نفی ہو جب بھی منت۔ تو منت کے لیے نیت کی کوئی محتاجی نہیں ہے، یہ علامت اس بات کی کہ حقیقی معنی ہے۔ اس نے کیا کیا ساتھ؟ اس نے ساتھ یمین کی نیت کر لی، قسم کی نیت کر لی۔ تم کہہ رہے ہو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حقیقت اور مجاز کے بیچ تم جمع کر رہے ہو۔ حقیقت اور مجاز کے بیچ جمع ہے، اور جمع الحقیقت اور مجاز کیا ہے یہ تو خود تم بیان کر رہے ہو، جائز نہیں ہے، اعتراض بنا نہیں۔ بات سمجھے؟ مانا کرے۔ اور ایسے ہی کہا امام ابو حنیفہ اور محمد رحمہم اللہ تعالیٰ نے، یعنی طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس شخص کے بارے میں جس نے کہا اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں رجب کے روزے رکھوں، اور اس سے نیت کی قسم کی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کس کی نیت کی؟ قسم کی۔ اگر بالکل نیت نہیں کی تو یہ نظر ہے، صرف نظر کی نیت کی جب بھی نظر ہے، نظر کی نیت کی، یمین کی نفی کی جب بھی نظر ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یمین کی نیت کر لی، وَنَوَابِهِ الْيَمِينَ، نوابِهِ الْيَمِينَ، قسم کی نیت کی، آمزی نظر کی بھی کی، یا نظر کے بارے میں کچھ بھی نیت نہیں کی۔ یہ ذہن میں رکھنا،
یمین کی نیت کی اور نظر کی نفی کی، اب صرف یمین ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جی نظر کی نیت کی، یمین کی نیت کی اور نظر کی نفی کی، تو اب صرف یمین ہے۔ لیکن دو مسئلے وہ ہیں، نظر اور یمین دونوں کی نیت، تو دونوں یمین کی نیت ہے، نظر کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی نیت، نہ نفی نہ اس بات، جب بھی دونوں بات ہے ہی ذہن میں مانا کریں، اور نیت کی اس سے یمین کی ہوگا نظر اور یمین، اور اس میں جمع ہے حقیقت اور مجاز کے بیچ۔ بات سمجھے نہیں؟ جی اب پڑھو جواب اس کا۔ وأما مسألة النذر فليس بجمع أيضا بل هو نذر بصيغته يمين بموجبه وهو الإيجاب لأن إيجاب المباح يصلح يمينا كتحريم المباح وهذا كشراء القريب فإنه تملك بصيغته وتحرير بموجبه۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کا جواب کا خلاصہ سمجھیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا استحالۃ اجتماعہما مرادین بلفظ واحد، استحالۃ اجتماعہما مرادین بلفظ واحد، ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں۔ پھر تو کہے گا دوبارہ بیان کرو، اب نہیں کہے گا، صحیح۔ تو ایک ہی لفظ سے دونوں مراد ہوں یہ نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر ایک ہی لفظ سے دونوں مراد نہیں ہیں۔ یہ نظر اور یمین ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نظر اور یمین ہے، لیکن نظر ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اور یمین ہے اپنے مقتضا کے اعتبار سے۔ ایک لفظ سے ارادتاً حقیقت اور مجاز کا ارادہ نہیں ہے، مراد نہیں، بلکہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر ہے اپنے الفاظ کو دیکھیں، صیغہ کو دیکھیں تو نظر ہے، سمجھے؟ اس کا جو مقتضا ہے اس اعتبار سے یہ یمین ہے، سمجھو بات کو؟ یہ خلاصہ ہے جواب کا، مزید تفصیل کی طرف آتے ہیں، دوبارہ سمجھے جواب کا خلاصہ۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ استحالۃ اجتماعہما مرادین بلفظ واحد، ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں، لفظ ایک ہو دونوں مراد ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو تم نے اعتراض کیے وہاں پر ایک لفظ سے دونوں مراد نہیں ہے، لفظ سے جو مراد ہے وہ صرف نظر ہے، یمین جو ہے اس کے مقتضا سے ثابت ہے، اس کے موجب سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ نظر بصیغتہ یمین بموجبہ، الفاظ کو دیکھیں تو خالی نظر ہے، اور مقتضا کو دیکھیں اس لحاظ سے یہ یمین ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے، دھیان رکھیں۔ اب تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ ایجاب مباح، تحریم مباح، یہ قسم ہے، یہ قسم بن سکتا ہے، قسم ہے نہیں، قسم بن سکتا ہے۔ ایک چیز تمہارے اوپر مباح ہے، تم اس سے اوپر واجب کر لو، یہ قسم بن سکتی ہے۔ ایک چیز تمہارے لیے مباح ہے، تم اپنے اوپر حرام کر لو، یہ بھی قسم بن سکتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ مباح کو حرام کرنا، مباح کو واجب کرنا، یہ قسم بن سکتا ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو اس رجب کے روزے رکھنا نہ رکھنا مباح تھا نا اس کے لیے، اس نے واجب کیا، مباح کو واجب کیا نہیں کیا؟ مباح کو واجب کیا نا، یہ قسم بن سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یعنی ایجاب مباح کے لحاظ ہونے کے لحاظ سے یہ قسم ہے۔ باقی الفاظ کو دیکھیں، للہ علیہ ان اصوم، دیکھو الفاظ دیکھو، للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں رجب کے روزے رکھوں، الفاظ تو منت کے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ الفاظ منت کے، یہ منت ہے، لیکن
معال کیا ہے؟ معال یہ کہ ایک مباح کو واجب کر رہا ہے۔ معال کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مباح کو واجب کر رہا ہے، اور مباح کو واجب کرنا قسم بن سکتا ہے۔ اس نے وہ مباح کو واجب کرنا اس وہاں پر جا کر نیت کی ہے، للہ علیہ ان اصوم رجب، الفاظ کو نہیں، الفاظ سے ذہن میں رکھو، قسم نہیں، قسم ثابت نہیں ہو رہی، فرق سمجھو۔ للہ علیہ ان اصوم رجب، ان الفاظ سے قسم ثابت نہیں ہو رہی، الفاظ سے نظر ثابت ہو رہی ہے، لیکن یہ جو کر رہا ہے فعل کیا ہے؟ اس کا ایجاب مباح ہے نا، ایجاب مباح ہے، اور ایجاب مباح قسم بن سکتا ہے، تو اس کا جو موجب اور مقتضا ہے اس لحاظ سے یہ قسم ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس کی مثال سمجھو، مثال نہیں نظیر سمجھو۔ اس نے غلام خریدا، جب غلام خریدتا ہے تو اس کو ملک حاصل ہوتی ہے نا، اس نے بجائے عام غلام کو خریدنے کے اپنا سگا بھائی خرید لیا، اپنا باپ اس کا غلام تھا اس کو خرید لیا، تو جو ہے تو جیسی خریدا اس کے ساتھ ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ بیع ہوتی ہے ملک کے لیے، لیکن یہاں پر بیع سے اس کو آزادی ملی ہے، اس کی ملک زائل ہوئی ہے، نہیں ہوئی زائل؟ بیع تھی ملک کے لیے، لیکن ملک تو اس کی زائل ہو گئی۔ جیسے بیع نہیں کی تھی تو اس کی ملک زائل، نہ ملک تھی نہ زائل ہونی تھی، اس سے بیع کی تو آپ دیکھ لو ملک زائل ہو گئی۔ تو ملک کیسے زائل ہو گئی اور کیوں زائل ہو گئی؟ اصل میں الفاظ کے لحاظ سے ملک حاصل ہونی تھی، لیکن ملک حاصل ہونے کے بعد من ملک ذا رحم محرم منہ وثق علیہ، ملک حاصل ہونے کے بعد اس کا تقاضا یہ تھا کہ ذی محرم کا جب یہ مالک بنے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، اس کا مقتضا کے لحاظ سے تحریر ہے، الفاظ کے لحاظ سے یہ تملک ہے، سمجھے؟ اس سے کہا تھا بے، تو اس نے بولا اشترائی، تو جب اس نے بولا اشترائی تو الفاظ کے لحاظ سے یہ تملک ہے، مالک بن رہا ہے، لیکن اس کا جو لازم متاخر ہے، مقتضا جو موجب ہے، اس کے معنی یہاں پر لازم متاخر کے ہیں، ذہن میں رکھ لینا۔ موجب کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ لازم متاخر، لازم یعنی یہ جو فعل تم کر رہے ہو اس کو لازم بھی ہوگا اور اس کے بعد ہوگا۔ موجب کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ لازم متاخر۔ موجب کا مطلب کیا ہے؟ لازم متاخر۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ لازم متاخر۔ اب اس نے خریدا نا، اشترائی تو کو پھر ملک لازم ہے نہیں ہے، اور اس شراک سے متاخر بھی ہے نہیں ہے نا، تو موجب بنا نہیں بنا؟ موجب کے معنی یہاں پر یہی ہے، لازم متاخر۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ موجب کا مطلب ہے یہاں پر لازم متاخر۔ جب موجب کا مطلب ہے لازم متاخر تو اس لازم متاخر سے وہ آزاد ہو رہا ہے، اشتریتو سے تملک اور لازم متاخر سے آزادی۔ بات سمجھے؟ کہتے ہیں یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اب دیکھو نا، وہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو بیعت ہوتی ہے تملک کے لیے، آزادی کہاں سے؟ بات یہ بیع تملک ہی کے لیے ہے، دو چیزیں جمع نہیں ہیں وہاں پر۔ اشترائی تو تملک کے لیے ہے، لازم متاخر اور جو موجب ہے اس سے آزادی ہے۔ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، للہ علیہ ان اصوم رجبا، یہ جو الفاظ ہیں ان سے نظر ہی ہے، لیکن جب نظر بولو گے تو ایجاب مباح ہے نہیں ہے؟ بولو، ایجاب مباح ہے نا؟ ایجاب مباح تو بنتا ہے قسم، بن گئی قسم۔ نہیں سمجھو فرق کامران ہے؟ پھر سمجھو دھیان سے۔ اس کا جواب دیے انہوں نے، اجمالی جواب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اجمالی جواب محض اتنا ہے کہ بھائی ہم نے کیا کہا تھا، مرادین بلفظ واحد، استعالۃ اجتماع اہما مرادین بلفظ واحد، ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے یہ کہا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ نظر ہے بے صیغت ہی اور یمین ہے بے موجب ہی،
جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. جس مقام پہ، آسان لفظوں میں سمجھو نا، جس محل سے حقیقت مراد ہے وہ محل اور ہے، جس محل پہ مجاز مراد ہے وہ اور ہے. ایک لفظ سے دونوں مراد ہو، ہم نے اس کو منع کیا تھا. جس درجہ پہ حقیقت ثابت ہو رہی ہے وہ درجہ اور ہے، جس درجہ پہ جا کے مجاز ثابت ہو رہا ہے وہ درجہ اور ہے. جب درجے دونوں الگ الگ ہیں، جب درجے دونوں الگ الگ ہیں تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. مرادین بلفظ واحد وہ والا معاملہ ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ اجمالی تقریر تفصیل اس اجمال کی ہے کہ للہ علیہ ان اصوم رجب، یہ تو منت تو ہے ہی ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے الفاظ کے لحاظ سے یہ منت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ الفاظ وضعی منت کے لیے، جب یہ الفاظ وضعی منت کے لیے، منت تو ہوگی ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ منت ہونے کے ساتھ ساتھ ایجاب مباح بھی ہے. یہ ایجاب مباح ہے. ایجاب مباح ہو یا تحریم مباح ہو، وہ قسم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب نظر کا مقتضا ایجاب مباح ہے، نظر کا مقتضا ایجاب مباح ہے. اور جب نظر کا مقتضا ایجاب مباح ہے، ایجاب مباح قسم ہو سکتا ہے. جب نیت کرے گا تو ہو جائے گا. الفاظ سے قسم نہیں بنی، الفاظ سے نظر بنی. الفاظ سے نظر بنی، اس کا مقتضا ایجاب مباح ہوا. ایجاب مباح قسم بن سکتے، یہاں آ کے قسم بنی. نظر اور محل سے اور قسم اور محل سے. مرادین بلفظ واحد وہ والی بات ہی نہیں ہے. اگر ایک آ جاتا نا کہ نظر بھی بصیغت ہی ہے اور یمین بھی بصیغت ہی ہے، یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہوتا ہے. اس کو ہم نے منع کیا تھا. جو آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اور موجب کا مطلب آپ کو بتا دی کہ لازم متأخر. اس کی انہوں نے نظیر پیش کی کہ اس نے اپنا سگا بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، اس کو خریدا. جیسے اشتری تو بولا نا تو وہ آزاد ہے. اشتری تو سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اشتری تو سے ملک حاصل، اشتری تو سے ملک حاصل یہ اس کا لازم ہے. ملک اس کو لازم ہے اور ہے متاخر. درجہ شرع کا پہلے ہے، ملک کا بعد میں ہے. شرع کا درجہ پہلے، ملک کا درجہ بعد میں. یہ لازم متاخر ہے. تو اب اس ملک سے من ملک ذالک من محرم منہ، اس کے تقاضا پر یہ غلام، یہ آزاد ہو جائے گا. تو اب اشتری تو تحریر کے لیے نہیں ہے، اشتری تو تملک کے لیے ہے. لیکن اشتری تو کا جو مقتضا ہے اس سے تحریر ہو گئی ہے. محل تملک اور ہے، درجہ تملک اور ہے. جس درجے پہ، جس مرحلہ پہ ملک حاصل ہوئی وہ اور ہے، اور جس درجہ پہ جا کر آزادی حاصل ہوئی وہ درجہ اور ہے. دونوں درجوں میں فرق ہے. سمجھو بات کو؟ جیسے وہاں دونوں درجوں میں فرق ہے، ایسے یہاں پر بھی دونوں درجوں میں فرق ہے. جہاں پر ہے نظر بن رہی ہے وہ درجہ الفاظ کا ہے. یہ الفاظ ایجاب مباح کے لیے. اس کا تقاضا، مقتضا، اس کا موجب، اس کو لازم متاخر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایجاب مباح. اور وہ قسم بن سکتا ہے. اس درجہ میں جا کر یہ قسم بن گیا ہے. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر. بہر مسئلہ نظر تو نہیں ہے جمع بھی، بلکہ وہ نظر ہے اپنے صیغہ کے اعتبار سے، یمین ہے موجب کے لحاظ سے. یہ اب نظر ہے صیغہ کے لحاظ سے، تو بالکل بات واضح تھی نا، اس کی وضاحت کی حاجت نہیں تھی. یہ یمین ہے اپنے موجب کے لحاظ سے. اس کا موجب کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی. موجب سے مراد لازم متاخر. موجب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ لازم متاخر. ٹھیک ہے. موجب کیا ہے؟ اور وہ ہے ایجاب. سوال یہ ہے کہ تحریم مباح وہ تو یمین ہوتی ہے، یہ تو ایجاب ہے. تو وجہ ہے تحریم مباح تو قسم بنتی ہے، یہ تحریم تو نہیں، یہ تو ایجاب ہے. اس کا جواب دیتے ہوگا لأن ایجاب المباح یصلح یمینا کتحریم المباح. بات یہ کہ خالی تحریم قسم نہیں بن سکتی، ایجاب بھی قسم بن سکتا ہے. تو جو ہے نہیں، اس کی وجہ بھی سمجھ لو. اصل ایجاب مباح کیا ہوتا ہے؟
اس کی ضد کی تحریم ہی ہوتی ہے نا. اس نے کہا کہ للہ علیہ ان اصوم رجبا، تو اس میں اس رجب کے روزے نہ رکھنا اپنے اوپر حرام کر لیے نہ نہیں کر لیے؟ رکھنا جب واجب کر لیے تو نہ رکھنا حرام کر لیے. اس لیے یہ قسم جیسے تحریم قسم ہے ایسی ایجاب بھی قسم ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے. انہوں نے کہا وہ الایجاب، اس کا مقتضا اور موجب کیا کہا؟ اس کا موجب ہے ایجاب. تو اس پہ سوال ہے کہ بھئی تحریم تو قسم ہوتی ہے، ایجاب تو قسم نہیں ہوتا، یہ تو ایجاب ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوگا لأن ایجاب المباح یصلح یمینا کتحریم المباح. جیسے تحریم مباح قسم بن جاتی ہے ایسی ایجاب مباح بھی قسم بن سکتا ہے. مزید وضاحت میں نے تمہیں بتا دی. اصل میں جو ایجاب ہے وہ تحریم بے ضد ہی ہے نا. جب ایک چیز کو واجب کیا جا رہا ہے تو اس کی ضد کو حرام کیا جا رہا ہے. بات سمجھے؟ مانا کریں. کیونکہ مباح کا ایجاب صلاحیت رکھتا ہے قسم بننے کی مباح کی تحریم کی مانند. اور یہ اب نظیر پیش کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اور یہ قریبی کی خریداری کی مانند ہے کیونکہ وہ تملک کے سیگا کے لحاظ سے، اشتری تو جو اس نے بولا ٹھیک ہے، اور تحریم ہے موجب کے لحاظ سے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. مزید کچھ چیزیں یہاں پر سمجھ لیں. انہوں نے کہا نا للہ علیہ ان اصوم رجبن، میں نے کیا کہا؟ للہ علیہ ان اصوم رجبا. تو اصل میں رجبن اور رجبا میں فرق یہ ہے کہ اگر معین رجب مراد لیں گے تو اب یہ علمیت آ جائے گی اس کے اندر، اور ادھر عدل بھی ہے تو دو سبب مل کے یہ غیر منصرف ہو جائے گا. رجبن تب ہوگا جب کہ مطلق رجب ہو، غیر معین. اب علمیت نہیں ہوگی، اب یہ منصرف ہوگا. سمجھے؟ میں نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا. ذہن میں رکھیں رجبا اس لیے بہتر ہے کہ معین رجب ہے. مثلا یہ جو رجب آ رہا ہے ابھی تو گزر گیا نا، اب تو ذوالحجہ چل رہا ہے، اختتام پہ ہے. تو اب اس نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبا. اب آگے رجب آ رہا ہو تو وہ رجب مراد ہے. جب وہ رجب مراد ہے تو اب ذہن میں رکھیں اس کی اس نے منت مانی ہے. نظر معین پوری کی تو ٹھیک، نہیں تو قضا کرنا پڑے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اگر اس نے کہا للہ علیہ ان اصوم رجبن، کوئی رجب، اب ذہن میں رکھنا کہ یہ جو قضا ہے یہ متحقق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رجب چلو اگلا رکھ لے گا. تو پھر جا کے جب مرنے کے قریب ہوگا اس وقت متحقق ہوگا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا. قضا کا حکم تب لگے گا جا کے. بات سمجھو؟ اگر معین رجب ہو تو پھر اس رجب کو روزہ رکھنا ضروری ہے. رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو قضا، یمین ہو تو کفارہ. رجب بن ہو تو مسئلہ جب بھی ایسے ہی ہے، لیکن یوں ہے کہ اس میں رجب معین نہیں ہے. جب تک رجب معین نہیں ہے تو قضا متحقق نہیں ہوتی. وقت معین ہی نہیں، وقت کوئی طے شدہ ہی نہیں ہے نا. کسی وقت بھی یہ کہے، یہ نیت کر لے میں ایک روزہ رکھوں گا، اب یہ قضا تب بنے گی، قضا کا حکم تب لگے گا جب کہ وہ موت کے بالکل قریب چلا جائے گا. اس سے پہلے قضا کا حکم نہیں لگے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے للہ علیہ ان اصوم رجبا، یہ رجب بن کی نسبت سہل ہے اس کا مسئلہ. رجبن میں بھی مسئلہ وہی رہے گا، لیکن چونکہ وہ رجبن اور رجبہ میں رجبہ معین ہے اور رجبن کیا ہے وہ غیر معین ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھے؟ یہ ہو گیا للہ علیہ ان اصوم رجبن اس بارے میں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک چیز. دوسری بات، انہوں نے کہا یمین بموجبہ، یہ اپنے سیگا کے لحاظ سے کیا ہے وہ نظر ہے، اور موجب کے لحاظ سے کیا ہے یمین. اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ مقتضا کے لحاظ سے قسم ہے، میں نے آپ کو موجب کے معنی کیا بتائے
لازم متاخر، کیا لازم متاخر تو ہے لیکن لازم ہو. ذہن میں رکھیں، وہ اپنے قریبی کو خریدتے ہوئے نیت کرے آزادی کی یا نیت نہ کرے، غلام تو آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا، 3 مسئلے وہ بیان کیے جس میں وہ زمین بنتی ہی نہیں ہے. کوئی بھی نیت نہ ہو، جب بھی صرف نظر، صرف نظر کی نیت جب بھی نظر، نظر کی نیت یمین کی نفی جب بھی نظر. آپ نے کیا کہا تھا، آپ نے کہا موجب، اگر یہ یمین بے موجب ہی ہو، سمجھ رہے ہو، اگر یہ یمین بے موجب ہی ہو تو موجب تو ابھی آپ مانا کیے نا لازمی متاخر، تو نیت کی تو حاجت ہی نہیں تھی. یہ 3 مسئلے جن میں یمین کی نیت نہیں ہے، یمین ہے ہی نہیں. اگر یمین بے موجب ہی تھی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا، پھر ان 3 صورتوں میں بھی یمین ہونی چاہیے تھی. ان 3 صورتوں میں یمین کا نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یمین بے موجب ہی نہیں ہے. یہ والا آپ کا جواب درست نہیں ہے، اس جواب پر اعتراض ہے. سمجھے نہیں اعتراض؟ بات سمجھے، دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہ جو جواب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے نا، اس جواب پر پھر اعتراض ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر بصیغت ہی یمین بموجب ہی. ہم نے پوچھا موجب کیا، آپ نے کہا لازم متاخر. ہم نے کہا لازم متاخر، لازم متاخر وہ تو لازم ہوا نا، موجب تو لازم ہوا. جب وہ لازم ہوا تب آپ بتائیے کوئی بھی نیت نہیں تو یمین نہیں، صرف نظر. نظر کی نیت تو صرف نظر، نظر کی نیت یمین کی نفی صرف نظر. یہ 3 صورتیں ہیں جن میں صرف نظر ہے. اگر یمین بھی موجب ہی ہو تو موجب تو جو بے موجب ہی ثابت ہے وہ تو لازمی طور پہ ثابت ہے. آپ نے قریبی کو خریدا، یہ نیت کی کہ یہ آزاد نہیں ہوگا، جب بھی وہ آزاد ہو جائے گا. اگر نیت یہ پائی جائے کہ وہ آزاد نہ ہو، میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ وہ آزاد نہ ہو، وہ جب بھی آزاد ہو جائے گا، کیونکہ موجب ہوتا ہی ہے، موجب چیز ہی یہ ہے. بات آپ سمجھے؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اگر یہ ہوتی، یہ یمین بے موجب ہی ہوتی تو پھر یمین تو ہر صورت میں ہوتی ہی ہوتی، ہر صورت میں ہوتی. کوئی نیت نہیں تھی جب بھی یمین ہوتی، نیت صرف نظر کی جب بھی یمین ہوتی، یمین کی نفی جب بھی یمین ہوتی، کیونکہ موجب لازم تو لازم ہے. لیکن یہ 2 صورتوں میں یمین ہونا، پہلی 3 صورتوں میں یمین نہ ہونا، یوں نہ کہو کہ 2 صورتوں میں یمین ہونا، یوں کہو پہلی 3 صورتوں میں یمین نہ ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یمین بے موجب ہی نہیں ہے. یہ آپ کے جواب درست نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے یہ سر، ٹھیک ہو گیا. اس کا ایک اور جواب، ہمارے اصولیوں نے دیا، ہمارے علماء نے دیا، وہ یہ کہ نظر بلفظہ و صیغتہ یمین بارادتہ، یمین بارادتہ. لفظ کے اعتبار سے یہ نظر ہے، اور اگر یہ نیت کرتا ہے تو یمین بن سکتی ہے. بات پہ توجہ دینا، اعتراض اب بھی نہیں ہوگا. اعتراض کیا تھا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز، تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا، مرادین، مرادین دونوں کا ارادہ ہو. ہم یہ دونوں کا ارادہ تھوڑے کر رہے ہیں، ارادہ تو ہم مجاز کا کر رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ جو ابھی جو جواب دینے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اپنے لفظ کے اعتبار سے یہ نظر ہے، لیکن ارادہ یمین کا ہے تو ارادہ سے یمین ثابت ہو رہی ہے. لفظ کے اعتبار سے نظر ہے، ارادہ یمین کا ہے اس لیے یمین ہے. بات سمجھے نہیں؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ ہے انشاء. انشاء ہے نا،
یہ انشاء، اس نے نیت کی یمین کی تو یمین کی نیت کر سکتا ہے مجازی طور پہ، ہو گیا بھائی۔ جب دیکھو بعد والی جو پہلی جو 3 صورتیں ہیں اس میں یمین کی نیت نہیں ہے، اس وہاں یمین ہے بھی نہیں، خالی نظر ہے۔ تیسری میں چوتھی میں اس نے کیا کیا، اس نے یمین اور نظر دونوں کی نیت کی۔ پانچویں میں اس نے یمین کی نیت کی، نظر کی نیت نہیں کی، یمین کی نیت کی۔ آپ یہ سمجھے تو ارادہ کرے تو ارادہ کر سکتا ہے، یمین جو ثابت ہو رہی ہے وہ ارادہ کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہے، ہو گیا اتنا۔ تو بھائی پھر نظر، اصل میں بات یہ کہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ موضوع ہیں کس کے لیے؟ نظر کے لیے۔ ان سے نظر کا ارادہ کرے نہ کرے، ہر حال میں نظر تو ہوگی ہی ہوگی، نہیں سمجھے؟ نظر ارادتاً ثابت نہیں ہو رہی، نظر از خود ثابت ہو رہی ہے۔ وہ ارادہ کرے جب بھی ثابت، نہ کرے جب بھی ثابت۔ ہم نے منع کس کو کیا تھا کہ دونوں مراد ہوں تو منع ہے، اور دونوں مراد کہاں پر ہے؟ ہم نے تو مجاز کا ارادہ کیا ہے، یمین کا ارادہ کیا ہے، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے، اور یہ جو حقیقی منع یہ چھوڑ ہی نہیں رہی، یہ خود سے ثابت ہو رہے۔ ہم نے مجاز کا ارادہ کیا، وہ ثابت ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا، لیکن یہ جو حقیقی معنی ہے یہ خود سے آگے، بغیر نیت کے آگے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب جمع بین الحقیقت والمجاز مرادین بلفظ واحد والا اعتراض ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ارے دونوں کا ارادہ کب ہم نے کیا جو تم اعتراض کر رہے ہو؟ ہم نے تو مجاز کا ارادہ کیا، اس لیے وہ مجاز جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ حقیقت ہمارے ارادے کے بغیر ہمارے سر پر مسلط ہو رہی ہے، نہیں سمجھو بات؟ یہ دوسرا جواب ہے۔ پھر سمجھو یہ دوسرا جواب، دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا جواب ہے اس پر اعتراض ہے جو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا، تو اس لیے اور جواب یہ دیا گیا کہ یہ نظر بصیغت ہی ہے، یمین بے ارادت ہی ہے، یمین ہے بے ارادت ہی ہے، اس کے ارادہ کی وجہ سے یمین بن گئی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلی 3 صورتیں اس میں اس نے یمین کی نیت نہیں کی، یمین کی نیت نہیں کی تو یمین ثابت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی صورت میں اس نے یمین کی نیت کی، 5ویں صورت میں یمین کی نیت کی۔ جب یمین کی نیت کی تو یہ انشاء ہے، اور یمین بطور مجاز سے ثابت ہو سکتی ہے، یمین کی اس نے نیت کی، یمین ثابت ہے۔ ارادہ ہے یمین کا، یمین ثابت ہے۔ رہی بات نظر کی، تو نظر جو ہے اس لفظ سے بغیر ارادہ کے ثابت ہے، از خود ثابت ہے، لفظ کی وضع نظر کے لیے خود سے ثابت ہے۔ ہم نے منع کس کو کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا مرادین بلفظ واحد، ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں تو منع ہے۔ تو دونوں مراد کہاں پر ہے؟ مراد تو خالی مجاز ہے، مراد تو خالی مجاز ہے، حقیقت تو از خود ثابت ہو رہی ہے بغیر ارادہ کے۔ جب حقیقت از خود بغیر ارادہ کے ثابت ہو رہی ہے تو لہٰذا اس پر جو ہم نے ضابطہ بیان کیا اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا ایک لفظ سے دونوں مراد ہوں تو منع ہے، یا ایک لفظ سے دونوں مراد نہیں، مراد خالی مجاز ہے، حقیقت بغیر ارادہ کے مسلط ہے، کیونکہ لفظ اس کے لیے موضوع وہ نہیں ہٹ رہی۔ بات سمجھو نہیں سمجھو؟ بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو نظر بصیغت ہی، یمین بارادت ہی، یمین بارادت ہی، سمجھے ہو نا بات کو؟ یہ کہہ سکتے ہو وہ جو آخری صورت میں نے بتائی، یہ جواب سمجھ آ گیا نا؟ یہ جواب سمجھو تاکہ آگے پھر وہ میں جو اگلی صورت بتانے لگوں ایسے نہ وہ بتانے سے یہ بھی ذہن سے چلا جائے۔ چھٹی صورت یہ بتائی تھی کہ اس نے نیت کی نظر کی نفی کی، ٹھیک ہے، نظر کی نفی کی اس نے نیت کی، تو ذہن میں رکھنا اب صرف یمین ہوگی، اب کیا ہوگا؟ صرف یمین ہوگی۔ تو اب اعتراض آپ کر سکتے ہیں نا
کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر نیت کے نظر مسلط ہو رہی ہے، جی کیونکہ لفظ ہے نظر کے لیے، وہ ہٹ ہی نہیں رہی، وہ کہہ رہی ہے میں تو ہوں گی، تم جو نیت کرتے ہو کرتے رہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی تو اب اعتراض تو ہونا چاہیے اس چھٹی صورت سے کہ بھئی جب یہ نظر ہے بصیغتہ ہی، یمین ہے بارادتہ ہی، آپ نظر کی نفی کریں، صیغہ تو جب بھی موجود ہے موجود نہیں ہے، صیغہ جب بھی موجود ہے، تو چھٹی صورت میں بھی نظر ہونی چاہیے، آپ کہتے خالی یمین ہے، اعتراض بنا نہیں. یہ جو ابھی دوسرا جواب دی اس پر یہ اعتراض ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ جو دوسرا جواب دیا اس پر یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ نظر بصیغت ہی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر ارادہ کے نظر ثابت ہو رہی ہے، نظر ہم پر مسلط ہے، ہم نے نیت کی یمین کی، تو بھئی تم نے نیت کی یمین کی، نظر کی نفی کرو تو جب بھی پھر مسلط رہنی چاہیے نا، مسلط تو اب نہیں رہی. جی وہ تو الفاظ موجود ہیں لیکن نظر کی نفی ہو گئی ہے، تو جو ہے نہیں ہے، بات اعتراض بنا نہیں. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے، اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے کسی شے کا ثبوت دیانتاً اور ایک ہے قضاءً. ایک ہے دیانتاً اور ایک ہے قضاءً. اگر یہ مسئلہ قضاء کا ہوتا نا، بات پہ توجہ دینا، اگر یہ مسئلہ قضاء کا ہوتا تو پھر نظر کی نفی کی نیت کرتا جب بھی ثابت ہوتی. تم جو اعتراض کر رہے ہو اس لحاظ سے نظر کی نیت کرتا جب بھی ثابت ہوتی، کیونکہ الفاظ موجود ہیں. لیکن یہ مسئلہ رجب کے روزے رکھے نہ رکھے، قاضی اس کو کیا کہے گا؟ تو قاضی تو اس کو کچھ نہیں کہے گا نا، تو نے منت مانی تھی پوری کیوں نہیں کی بھائی، چلو اس کو جیل میں بند کرو، ایسا تھوڑی ہوگا، قاضی کے سے تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے محض دیانت کا، اور دیانت میں ما بینہ و بین اللہ یہ معاملہ ہے، رب جانتا ہے کہ اس نے نیت کیا کی ہے. مسئلہ قضاء کو ہوتا تو پھر ویسے ہی ہوتا، نظر کی نفی کرتا تو جب بھی ثابت ہوتی. لیکن چونکہ مسئلہ ہے محض دیانت کا، دیکھیں نا ایک لفظ صریح ہے طلاق کا، لفظ صریح بولے طلاق کا، نیت کچھ بھی کرے، قضاء اس کی بات نہیں مانے گی، قضاء کہے گی طلاق ہے ہی ہے. لیکن دیانت میں گنجائش ہے، دیانت میں گنجائش ہے، کیونکہ رب جانتا ہے، ما بین و بین اللہ معاملہ رب جانتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ چونکہ مسئلہ قضاء کا نہیں ہے، مسئلہ دیانت کا ہے، لفظ جو ہے لفظ موجود ہے، لفظ موجود ہے، اس کا معنی یعنی نظر ہر حال میں ہونی چاہیے، لیکن اس نے نیت کی ہے نفی کی، قضاء میں اس کی نفی کی کا اعتبار نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ قضاء کا ہے ہی نہیں، مسئلہ دیانت کا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کی نیت معتبر ہے. مسئلہ دیانت کا، محض دیانت کا ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا نیت معتبر ہے. ورنہ اگر قضاء کو لیں تو بات وہی ہے کہ نفی کرے کچھ بھی کرے، جب لفظ موجود ہے تو نظر لازمی طور پہ ہونی چاہیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے.